میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روزہ اطہر ہے وہ ایک عرش معلیٰ کے نیچے ایسی نازک جگہ پر ہے کہ جہاں پر بایزید بستامی جیسی ہستیاں بھی اپنی سانسیں روک کر داخل ہوتی ہیں یا حاضر ہوتی ہیں. ذرا بچے خاموشی کریں. اسی طرح ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ طلوع فجر سے 70,000 فرشتے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیتے ہیں اور درود و سلام پیش کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ مغرب ہو جاتی ہے. پھر مغرب کے بعد مزید 70,000 فرشتے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں اور درود و سلام پیش کرتے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. یعنی کہ جب جو ایک فرشتہ، دیکھیں ذرا غور کریں، ایک فرشتہ جو آتا ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے، پھر اس کو کبھی زندگی میں دوبارہ حاضری نہیں ملتی. تو سوچئے 1400 سال سے فرشتے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے رہے ہیں. تو کتنے فرشتے آئے ہوں گے؟ ان کے 70,000 صبح سے شام اور 70,000 مزید شام سے صبح تک حاضری دیتے ہیں اور درود و سلام پیش کرتے رہتے ہیں. واقعی وہاں پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی گنبد خضرا کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی رہتی ہیں. جب بندہ وہاں پہ مدینہ شریف میں ابھی جاتا نہیں ہے تو دل پہ پہلے اثر ہو جاتا ہے، اور جب مدینہ شریف میں داخل ہوتا ہے تو اپنے ہوش و حواس گم کر بیٹھتا ہے. اور جب وہ روضہ اطہر کو دیکھتا ہے، جب کوئی بندہ روضہ رسول کو گنبد خضرا پر ابھی نظر ہی پڑتی ہے تو وہ خود کو بھول جاتا ہے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور حاضری دیتا ہے، اندر جا کر سلام پیش کرنے کے لیے ریاض الجنہ جاتا ہے، بس پھر تو کوئی بھی نہیں ہوتا. پھر بندہ خود تو رہتا ہی نہیں ہے. پھر تو بندہ وہاں پر جب جاتا ہے، آقا کی حضور کھڑا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اب وہ کیا بول رہا ہے، کیا گزارشات کر رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، اور اس کو اپنے کوئی ہوش نہیں ہوتا ہے، اور وہ بس سلام پیش کرتا جاتا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اور یقین کیجئے کہ ہمارے پاس قوت سماعت اور قوت بصارت نہیں ہے. جن کے پاس ہے وہ سنتے ہیں جواب میرے آقا کے روضہ اطہر کے اندر سے. اسی طرح جو امام شافعی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے آقا کے روضے پر جا کر سلام پیش کیا کہ السلام علیکم یا ایھا النبی، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ روضہ اطہر کے اندر سے جواب آیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسی قوت سماعت اور بصارت عطا فرما دے. لیکن فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، خدا کی قسم محسوس ہوتا ہے. جب ہم سلام پیش کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب عطا فرما رہے ہیں. دیوانوں کو، عاشقوں کو تو سلام کے جواب کا انتظار ہوتا ہے. درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے، سلام پیش کرو تو جواب ملتا ہے. تو سلام کی کیا فضیلت زیادہ ہو گئی نا، سبحان اللہ. تو اس لیے آپ جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اب یعنی کہ ہم سلام پیش کرتے نہیں ہیں، مطلب محفل ہوتی ہے تو سلام پیش کرتے ہیں، ورنہ ہم لوگ اتنا نہیں کرتے. نماز میں تو کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکم، وہ کیا کہتے ہیں جو تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز میں تو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اس طرح ایک اور آپ کو میں تحفہ دیتی ہوں کہ جمعہ مبارک کے دن جب آپ اپنے گھر میں ہوں، دو بچے اپنے ساتھی ایک دو کو کھڑا کرنے، اور اگر کوئی بھی نہیں ہے پھر بھی آپ نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں مصلی پر ہی، اور میرے آقا پر اکیلے سلام بھیج لیں، جس طرح سے مرضی بھیج لیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، کسی بھی طرح سے بس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیونکہ جمعہ مبارک آج بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جمعہ مبارک ہے، اور اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی رحمتوں کا اتنا سایہ کیا ہوا ہے کہ آج ہمیں دوبارہ رمضان بھی عطا کیا اور جمعہ بھی عطا کر دیا، اور ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے. تو آج کے دن اتنی قیمتی گھڑیاں ہیں کہ ہمارا جو درود پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً پیش کر دیا جاتا ہے. فرشتے بتاتے ہیں جا کر فلاں بن فلاں نے
آپ کے لیے درود بھیجا ہے، فلاں بن فلاں نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے. تو اس لیے آپ ایک بھی گھڑی نہ ضائع کیجیے. آج جمعہ مبارک کی ہر گھڑی کے اندر درود پاک پڑھتے جائیں. میں نے پچھلی جمعے بھی بتایا تھا کہ جب ہم درود بھیجتے ہیں اس کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے. جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو قرآن پاک کا کلیہ ہے کہ بندہ جو سیکنڈ پرسن ہے جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اس سے بھی بڑھ کر جواب میں دعا دے. جب ہم آقا کے لیے دعا کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم آ جاتا ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے. تو سوچئے کہ جس کے لیے محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دے تو اس کے تو انشاءاللہ اللہ بیڑے پار ہے. تو بیماریاں، دکھ درد، پریشانیاں، سارے علاج جو ہے وہ درود پاک کے اندر پوشیدہ ہے. استغفر اللہ کو وظیفہ بنا لے اور درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لے. اٹھتے چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے درود پاک کو پڑھتے چلے جائیے. دکھوں